بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دعا کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پکارنے اور مدد چاہنے کے ہیں۔ دعا عبادت کا جوہر اور مومن کا ہتھیار ہے۔ بندے کا اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار ہے اور اس سے اس کے عظیم ہونے کا اقرار ہے۔ دعا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ جب انسان مسائل اور مشکلات میں چاروں طرف سے گھر جاتا ہے تو بے اختیار اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ بندہ بے ساختہ اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتا ہے اور وہ ایسا سننے والا ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا بے چینی، افسردگی، مایوسی اور پریشانی کا بہترین علاج ہے اور اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ دعا اگر فوری طور پر قبول نہ بھی ہو تب بھی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دکھ کی شدت میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے نا کہ اللہ ہی سب سے بڑا کارساز ہے اور اس کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ ہے تو اس کا رنج و غم یقین جانیے کہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین مایوسی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور وہ رحیم و کریم رب ہماری شعر رقص سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیں بے شک میں ان کے قریب ہوں، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ پھر یہاں دعا کے آداب آپ سے بیان کروں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا۔ یہاں دعا کے آداب آپ سے بیان کروں۔ دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کرے اور پھر دوسروں کے لیے دعا کرے۔ دعا کے آخر میں بھی درود پڑھے اور آمین کہہ کر اپنی دعا ختم کرے۔ پھر دعا کس طرح مانگنی چاہیے اس کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ترجمہ ہے سورہ اعراف کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے چپکے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو چپکے اور رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ دعا مانگنے کا افضل طریقہ ہے کہ خاموشی سے دعا مانگی جائے، کیونکہ بلند آواز سے دعا مانگنے میں عجز و انکسار اور ایک یکسوئی نہیں ملتی۔ دوسرا یہ کہ اس میں دکھاوے کا خطرہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع اور خبیر ہے، یعنی وہ سننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ ذہن کے ہر گوشے میں ابھرنے والی دعا سے بھی واقف ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک سفر کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بلند آواز میں کلمات طیبات کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکار رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہے، تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا ہے اور تم سے بہت قریب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھیمی آواز سے دعا کرنا پسند ہے، اور اس بات کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ سورہ مریم کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ دعا مانگنے والے کو یہ معلوم ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے۔ عربی کے چند دعائیہ کلمات پڑھ لینا یا ان پر آمین کہہ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ان دعاؤں کا مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ مکمل یقین اور ارادے کے ساتھ دل سے دعا نکلے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے معاملات میں پوری کوشش اور تدبیر سے کام لیتا ہے، تب بھی اس کے ارادے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے، یعنی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ایسے میں اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ضرور موجود ہو جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ دعا ہمارے انہی عزائم اور ارادوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں
مدد فراہم کرتی ہے۔ قبولیت دعا کے مواقع اور صورتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ناممکن نظر آنے والا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبولیت دعا کے متعدد مواقع بیان فرمائے گئے ہیں، مثلاً اذان، اقامت کے درمیان، فرض نماز کے بعد اور سجدے کی حالت میں۔ اس ٹاپک پر ابھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں، آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں لنک دوں گی، ضرور ویڈیو کو دیکھیے گا اور کمنٹ کیجیے گا۔ پھر جمعۃ المبارک کے دن اور رات کے آخری حصے میں مانگی گئی دعائیں زیادہ قبول کی جاتی ہیں۔ دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی مصلحت سمجھنا چاہیے اور زیادہ اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ فوراً قبول ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی والی بات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 میں سے ایک چیز عطا فرماتا ہے: اس کی دعا جلدی قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا دعا مانگنے والے سے بری چیز یا پریشانی یا تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ یعنی ہمیں نہیں پتہ ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں کیا چیز تکلیف دے سکتی ہے اور کیا چیز فائدہ دے سکتی ہے، کیا چیز ہمیں سکون دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانی تکلیف کی چیز کو دور کر دیتا ہے ہم سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، عام حالات ہوں یا مشکل گھڑی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ بحیثیت ایک انسان کے، ہمیں ایک مسلمان کے، ہمیں اس طرح سے دعا کرنی چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اور منافع والا علم عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کو زیادہ سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔